4 مضبوط نشانیاں خدا آپ کو کسی کا انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے۔ یقیناً جب خدا آپ کو کسی کے لیے انتظار کرنے کی ہدایت دے رہا ہو تو یہ سمجھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انتظار کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو یہاں 4 مضبوط علامات ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ خدا آپ سے کسی کے لیے انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے۔ پہلی نشانی غیر یقینی کے باوجود سکون۔ جب آپ کسی خاص شخص یا حالات کے لیے انتظار کر رہے ہوں تو یہ فطری بات ہے کہ آپ کے دل میں کچھ بے چینی، خوف یا غیر یقینی ہو، لیکن جب خدا آپ کو انتظار کرنے کی ہدایت دیتا ہے تو یہ ایک غیر متوقع سکون اور اطمینان کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ اس سکون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے یا آپ کو سب کچھ واضح طور پر نظر آ رہا ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی اطمینان ہے جو بتاتا ہے کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ درست راستہ ہے۔ اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں لیکن حالات آپ کو فوراً ساتھ نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دل میں تھوڑی بے چینی ہو، لیکن اگر خدا آپ سے انتظار کرنے کو کہہ رہا ہے تو آپ کو ایک اندرونی سکون محسوس ہوتا ہے جو آپ کو یقین دلاتا ہے کہ وقت آنے پر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ دوسری نشانی دروازے بند ہونا۔ کبھی کبھی خدا آپ کو اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، اور اس کی نشانی آپ کو زندگی میں دروازے بند ہونے کے ذریعے ملتی ہے۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ تعلق بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور چیزیں مسلسل رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کر رہی ہیں تو یہ ایک اشارہ ہو سکتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ انتظار کریں۔ فرض کریں کہ آپ نے کسی سے بات کرنا شروع کی اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ ہر بار آپ کا رابطہ یا ملاقات کچھ نہ کچھ مشکلات کا سامنا کرتی ہے، جیسے وہ شخص آپ کی باتوں کو نظر انداز کر دے یا بات چیت میں خلل آ جائے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو بتا رہا ہے کہ ابھی یہ رشتہ شروع کرنے کا وقت نہیں آیا۔ تیسری نشانی مستقل تصدیق۔ خدا آپ کو اپنے فیصلوں کی تصدیق دینے کے لیے مختلف ذرائع سے بار بار اشارے دیتا ہے۔ یہ تصدیق قرآن مجید میں آیات کی صورت میں ہو سکتی ہے، کسی مذہبی رہنما کی نصیحت، آپ کے خواب، یا پھر کسی وعظ یا سبق میں جس پر آپ کو خاص توجہ دینی پڑتی ہے۔ یہ تصدیق اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں یا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے۔ فرض کریں کہ آپ کسی کے لیے انتظار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور پھر آپ ایک روز قرآن کی ایسی آیات پڑھتے ہیں جو آپ کے فیصلے کو مضبوط کرتی ہے، یا آپ کسی محفل میں بیٹھے ہیں اور وہاں کسی عالم سے ایسی بات سننے کو ملتی ہے جو آپ کے دل میں موجود شک اور تذبذب کو دور کر دیتی ہے۔ یہ سب تصدیق کے ذرائع ہو سکتے ہیں۔ چوتھی نشانی ترقی اور تیاری۔ انتظار کرنے کا ایک اور مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خدا آپ کو ذاتی طور پر تیار کرنا چاہتا ہے تاکہ آپ کسی رشتے یا زندگی کے نئے دور کے لیے تیار ہوں۔ اس دوران آپ کی روحانی، جسمانی اور ذہنی ترقی ہو رہی ہوتی ہے تاکہ جب وقت آئے تو آپ اس نئے تعلق یا چیلنج کو سنبھالنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوں۔ اگر آپ کسی خاص شخص کے لیے انتظار کر رہے ہیں، اس دوران آپ خود کو بہتر بنانے، اپنی روحانیت کو گہرا کرنے اور اپنی زندگی کے دوسرے اہم پہلوؤں پر کام کرنے کا موقع پاتے ہیں۔ یہ آپ کی تیاری کا وقت ہوتا ہے تاکہ جب آپ دونوں کا رشتہ شروع ہو تو آپ اس رشتے کو صحیح طور پر نبھانے کے قابل ہوں۔ اگر آپ خود کو ان میں سے کوئی علامت محسوس کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ خدا آپ سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کسی کے لیے انتظار کریں۔
یہ صبر کا وقت ہوتا ہے جس میں آپ کو اپنے ایمان پر بھروسہ رکھنا ہوتا ہے اور خدا کی مرضی کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے۔ انتظار میں خدا کی ہدایت، سکون اور اطمینان کو محسوس کرنا ضروری ہوتا ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔